نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر ہے 116 116 سورۃ النساء۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا۔ کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوگا، لیکن کس کو؟ لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، بہت دور تک جا بھٹکا، اس کے پھر سیدھے رستے پر آنے کے چانسز بہت کم ہیں، اس کو منزل کا ملنا مشکل ہے۔ شرک کی تردید میں اگرچہ پیچھے بھی بہت سی آیات گزر چکی ہیں، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے، جس میں شرک کرنے والے کے لیے معافی کی کوئی امید نہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک ہے شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت، محبت، تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ تعالی کی مخصوص صفات میں مثلاً خالق، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ تعالی کی ان صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ کوئی اور بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اللہ کی قسم، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ یعنی اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں، یہی شرک کہلاتا ہے۔ شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے۔ ظلم کسی کے حق میں کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے، کسی بھی چیز میں، اس کی کسی بھی صفت میں، اس کی ہستی کے کسی بھی پہلو میں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جس کی معافی نہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہ کئی قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو انسان بھول چوک میں خطا کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نیکی کرتا ہے تو ہر نیکی خطا کو مٹاتی بھی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے صرف نیکی کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کی بطور خاص معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان ان گناہوں پر معافی مانگتا ہے تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر صرف معافی بھی کافی نہیں، جب تک کہ انسان ان حقوق کی ادائیگی نہ کرے جو وہ کسی کے حق میں مار رہا ہے، مثلاً کسی کی چوری کی یا کسی پہ الزام تراشی کی۔ تو ایسے میں جب تک وہ چیز صاحب حق کو واپس نہ کی جائے، اس کا نقصان نہ پورا کیا جائے،
اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جیسے حقوق العباد میں کوتاہی، تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو شرک بھی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس پر انسان جب تک سچے دل سے معافی مانگ کر پھر آئندہ کے لیے وہ کام چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت تک معافی نہیں ہو سکتی۔ شرک سب سے بڑا گناہ، حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ شرک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسان یہ سوچ سکتا اچھا نہیں معافی تو نہ سے، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، معافی مانگنا ہے، اور نہ مانگنے کی صورت میں نقصان کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ المائدہ آیت 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی کوئی شخص اس حال پہ مر جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتا ہے۔ پھر یہ اگلا پوائنٹ کہ شرک کے ساتھ نیک اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ شرک نیک اعمال کو آگ کی طرح جلاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد اور سلیمان علیہم السلام سمیت 18 پیغمبروں کا نام لے کے فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب شرک کرتے، 18 انبیاء جن میں یہ بڑے بڑے انبیاء شامل ہیں، تو کیا ہوتا؟ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی اعمال ان سے ضائع ہو جاتے، خواہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بھی شرک کرے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں شرک پھیلتا کیسے ہے؟ شرک کی جڑ کیا ہے؟ شرک کہاں سے آتا ہے؟ شرک کی سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی سبب کسی بھی چیز کی محبت میں غلو ہے۔ کسی بھی نیک انسان، کسی بھی پیغمبر کی محبت میں غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان اس انسان میں اٹک کر اللہ کے احکام کو بھول جائے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے لگے، اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کو وہ پوجتے تھے۔ اور یہ کن کے بت تھے؟ ان کی قوم کے بزرگان دین کے، نیک لوگوں کے، کہ ان کے ہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو پھر لوگ اس کو، اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر قرار دینے لگتے یا اس سے بھی بڑھ کے، اور جب وہ فوت ہو جاتا تو اس کا بت بنا کے پوجنے لگتے، اور کیا کہتے کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا ہے لہذا ہمارے خدا یہی ہیں۔ جیسے اردو کا بھی ایک شعر ہے نا، شاید سنا ہو آپ نے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، ایک قوالی کا شعر ہے۔ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کی طرف اشارہ ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے۔ خواجہ کو خدا کیسے بنا لیا انہوں نے خود سے؟
کیونکہ پہلے وہ خواجہ سے امپریس ہوئے، ان کی عبادت سے، ان کے دین سے، ان کے تقوی سے، پھر ان سے محبت کرنے لگے، پھر محبت عقیدت میں بدلی، عقیدت شرک میں بدل گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، جہاں اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت انسان کو عرش الہی کے سائے تلے جگہ دے گی، وہاں اس محبت میں حد سے بڑھنا، حد سے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دینا اور اس کے حکم کو آگے لے آنا، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے ان کو سجدہ کرنے لگنا، اللہ سے دعا مانگنے کی بجائے ان کے آگے دعائیں مانگنے لگنا، اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگنا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی انسان سے محبت نہیں ہونی چاہیے یا زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ لیکن اس محبت کی لمٹ کیا ہے؟ سب انسانوں سے زیادہ، لیکن اللہ کے برابر نہیں، کیونکہ اگر برابر آ گئے تو یہی شرک ہو گیا، یا اللہ سے بڑھ کر بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ پیغمبروں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں۔ مثلاً عیسائیوں کے ہاں شرک کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اس حد تک بڑھے ان کی عقیدت اور احترام میں کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ کسی بھی نیک انسان کی محبت ایک پسندیدہ عمل ہے، جیسے وہ شعر ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا۔ کس امید پر؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور اس کا صلہ کیا ہے کسی نیک انسان سے محبت کرنے کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ شاید اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کے چاہتے تھے، آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو آپ کا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیسے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، پھر اس کے بعد دیگر نیک لوگ ہیں، صالحین، جس کے پیچھے ذکر پڑا نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو کسی بھی صالح انسان، کسی بھی نیک انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اصل نیکی تو اللہ ہی کو پتا ہے کسی کی۔ ہم کسی سے کیا معاملہ کرتے ہیں صرف اس کے ظاہر پر، دلوں کا حال ہم نہیں جانتے کہ کوئی اندر سے کیا ہے۔ لہذا کسی بھی انسان جس کو آپ نیک سمجھتے ہو اور اس سے آپ محبت رکھتے ہو، خواہ وہ موجودہ دور کا ہو یا پچھلے دور کا ہو، اس میں کوئی برائی نہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم مسلم ہیروز میں مختلف صحابہ یا صحابیات کا پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے دل میں ان کے لیے ایک بہت محبت پیدا ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کے راستے پہ چلنا، ان کے طریقوں کو اپنانا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جنہیں تو نے ہدایت دی، جو تیری طرف جاتے ہیں، تجھ سے ملاتے ہیں، تجھ سے جوڑتے ہیں۔ تو کوئی ایسا انسان، خواہ ماضی کا ہو، خواہ حال کا ہو، خواہ کسی ملک شہر کا ہو، کوئی بھی انسان جس سے تعلق آپ کو اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے، وہ ساری محبت کیا ہے؟
جائز ہے اور پسندیدہ ہے اور ایک طرح سے عبادت ہے. ایسی ہی محبت عبادت ہے، ہر محبت عبادت نہیں ہوتی. اچھا جی، یہ میں ایک عام جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد اس میں احتیاط کس چیز کی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس انسان کی کسی غلط بات کو ہم صحیح کہنے لگیں یا اس کے کسی غلط عمل کو ہم صحیح کہیں اور اس تعصب میں مبتلا ہو کر اس کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیں کہ نہیں چونکہ یہ بات فلاں نے فرمائی ہے اور فلاں میرا پسندیدہ ہے، لہٰذا اگر وہ غلط بھی کہے گا تو میں اس کو بھی صحیح سمجھوں گا. نہیں، کوئی بھی انسان جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہوئی بات کہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی اور انسان ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جہاں محبت عبادت ہے وہاں محبت میں اعتدال سے بڑھنا شرک کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ ایک باریک سا فرق ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر دو ایکسٹریمز ہیں. یا تو ایک ایسی ایکسٹریم ہے کہ جو کسی بھی نیک انسان کا ایسا گرویدہ بنا دیتی ہے کہ اللہ، رسول، دین، تعلیم، شریعت ہر چیز بھول جاتی، سب شریعتیں پیچھے چلی جاتی، سب اللہ کے حکم پیچھے چلے، نماز روزے سے بھی جاتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں بس یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہ ہم کو آگے پار کرا دیں گے. یہ ایک ایکسٹریم ہے. کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، ان کے نام پر صدقہ خیرات، نظر نیاز دیتے ہیں، پھر ان کو انہی سے اپنے تمام رشتے استوار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سے مانگنا بھول جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے در پہ سجدہ روا ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ انسان ہر محبت کو یہ کہہ کے ختم کر دے کہ نہیں یہ تو شرک ہے، یا کسی سے بھی زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. نہیں، یعنی آپ کسی سے کہیں تک بھی محبت کر سکتے ہیں، ناپسندیدہ اس وقت ہوتی ہے وہ جب آپ اس کے حکم کو اہم قرار دیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیں. اس کی صحبت میں بیٹھ کے آپ نماز تاخیر سے پڑھیں، نماز ڈیلے کر دیں کہ جی ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کہتے ہیں مجھے فلاں سے اللہ کی خاطر محبت، اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر میں اللہ کی محبت محسوس کر سکتا ہوں. اب آپ بیٹھ گئے مجلس میں، اب ایسے بیٹھے کہ نہ خود نماز پڑھی اور نہ اس کو پڑھنے دی، یا خود بھی پڑھی تو دیر سے پڑھی اور اس کو بھی دیر کرا دی. تو کوئی محبت خواہ کتنی بھی اللہ کے لیے ہو، لیکن اگر آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں کوئی قربانی دیتے ہیں، جیسے حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا اتنی دور بیٹھ کے. اس کے بعد تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے واقعہ پڑھا اور پھر ایسا کیا، نہیں، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. تو یہ محبت کی انتہا تھی، آخری درجے تک کی تھی، جس میں اتنی بڑی قربانی. اپنا دانت توڑ کے اپنی شکل بگاڑنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ اس محبت میں انہوں نے کیا تھا. تو بہرحال شرک کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے، کسی کی محبت میں غلو، اور اس طرح کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیچھے چلی جائے. ایسے میں پھر کیا کیا جائے، احتیاط کیسے کی جائے؟ کیونکہ انسان کے لیے اعتدال پر قائم رہنا نہایت مشکل ہے. آسان ہوتا ہے ایک طرف لٹک جانا یا دوسری طرف لٹک جانا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مثلاً چل رہے ہیں، اگر آپ دائیں طرف کسی پہ سہارا لے لیں تو آپ کا چلنا آسان ہے، اگر بائیں کسی طرف لے لیں تو آسان ہے. خود اپنے پاؤں پہ چلنا یا سیڑھیاں اترنا چڑھنا کیا ہے؟ مشقت والا کام ہے. لیکن یہی اعتدال اللہ کو پسندیدہ ہے کہ آپ نہ ادھر جھکیں، نہ اس انتہا پہ نہ اس انتہا پہ، بلکہ اس کے برعکس اعتدال پہ قائم رہیں. اعتدال پہ قائم رہتے ہوئے محبت نہایت پسندیدہ ہے. وہ کاموں کو آسان کر دیتی ہے، نیکیوں کو آسان بنا دیتی ہے. وہ کام جو انسان عقل کے ذریعے
سال ہا سال میں نہیں کر سکتا، وہ محبت کے ذریعے وہ ایک جست میں کر جاتا ہے. وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب یہ اقبال کی ٹرم ہے عشق، لیکن بہرحال قرآن اور سنت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. بے خطر کود پڑا، اب میں اگر یہ لفظ کہوں اس وقت کہ یہ عشق جو ہے یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا. اقبال، اب یہیں سے میں آپ کو دلیل دیتی ہوں اقبال ہی کے اس مثال سے. اقبال آپ کا پسندیدہ ترین شاعر ہو سکتا ہے، اس کے شعر بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کہیں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے ہم اگری نہ کرتے ہوں، تو اب آپ یہ کہیں کہ اس سے تو آپ نے ایک قومی شاعر کی توہین کر دی اور آپ کے خلاف ایک مقدمہ قائم ہونا چاہیے، تو یہ بات درست نہ ہوگی. کیوں؟ یہی تو اصل عقیدت ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے جہاں ایمان تازہ ہوتا ہو وہ سب درست ہے، لیکن اگر ان کی شاعری، کیونکہ انسان تھے نا، ہم عموماً جب کسی کی عقیدت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا ہیومن بینگ ہونا بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے. تو وہ ان کا انسان ہونا اور انسان جیسی سوچ رکھنا ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے. کسی انسان سے بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، میرے منہ سے بھی کئی ایسے لفظ یا باتیں نکلتی ہوں گی کہ جو بہت اچھی نہ ہو، اس سے زیادہ اچھی باتیں موجود ہوں، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اس لیے ہمارے اندر ضرور کمی کوتاہی ہوگی. لیکن کسی بھی انسان کی کسی ایک کمی کی وجہ سے اس کے سارے خیر کو پھینک نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم پھر دوسری انتہا پہ جانا چاہتے ہیں. چونکہ اس انسان نے یہ ایک لفظ غلط بولا ہے، لہٰذا اس کی تو ساری بات غلط ہے. جز کو دیکھ کر کل پہ فیصلہ مت کریں کبھی بھی زندگی میں. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ جو عشق یا محبت ہوتی ہے اس کے ذریعے انسان بڑی بڑی قربانی کر سکتا ہے. وہ قربانیوں کو آسان بنا دیتی ہے. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کیونکہ جب انسان عقل سے یہ بات سوچے کہ میں آگ میں جاؤں کہ نہ، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کنارے پہ کھڑا رہے گا، وہ نہیں جا سکتا. تو دین میں ہمیشہ قربانی کب ہوئی؟ جب اللہ کی محبت غالب آئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آئی، جب آخرت کا احساس غالب ہوا، جب اللہ والوں کی محبت دلوں میں آئی، تو ان کے ساتھ مل کر دین کا راستہ طے کرنا آسان ہو گیا. آپ جب تنہا ایک راستے پر ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں تو اس میں خوشگواری آتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. اور وہی کام جو بہت مشکل لگتے ہیں، مثلاً آپ میں سے کئی لوگوں کو صبح کی نیند بہت پیاری ہوگی، لیکن اب اللہ کی محبت میں وہ ساری نیندیں کہاں گئیں؟ ختم ہو گئیں. تو یہ بہت نیچرل بات ہے ایک. بہرحال شرک کی جڑ، شرک کی ابتدا، شرک کہاں سے آتا ہے، اس کا سرا میں نے آپ کو پکڑا دیا. باقی چیزوں پہ آپ خود غور کر لیجئے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہیں سے پھر وہ ریاکاری بھی آ جاتی ہے نا، جب معاشرے کی انسانوں کی محبت ایسی ہوتی کہ ہر کام ان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم کوئی نیک کام کر لیں، ہم کو چین نہیں آتا جب تک کہ ہم دوسروں کو بتا نہ چکے. دکھاوا دکھاوا دکھاوا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء. کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں تم سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھاوا. کہ کسی نیک کام سے خوشنودی کس کی چاہنی چاہیے؟ اللہ کی. یعنی اچھے کام کسی انسان کی خوشی کے لیے نہیں، کسی انسان سے تعریف پانے کے لیے نہیں، کسی انسان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم کس کو خوش کرنے لگتے ہیں؟ لوگوں کو. کہ ہم اتنا اچھا کام کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں، واہ واہ کیا اچھا کام کیا.
کتنا قابل انسان ہے. لیکن جب انسان اپنا ٹارگٹ بس اتنا ہی رکھتا ہے نا، اچیومنٹ، بس یہی اچیومنٹ. آج میں جب آ رہی تھی تو راستے میں سوچ رہی تھی اسی موضوع پر، شرکی کے بارے میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات مثلاً ایک طالبہ بہت محنت کرتی ہے اچھے نمبر لینے کے لیے، اس نے گول اچیو کر لیا، اچھے نمبر مل گئے، ٹھیک، لیکن اس کو ایک محدود لمیٹڈ فائدہ ملا. ایک دوسرا شخص ہے، وہ اچھی طرح پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے اچھا عمل کرنے کے لیے، خوبصورت عمل کے لیے، بہترین عمل کے لیے. اس کا عمل زیادہ اچھا ہو گیا. اس کا فائدہ کتنا ہوا اس کو؟ لامحدود، بے پناہ، ان گنت. شیطان کا فتنہ یہی ہے کہ وہ ہمیں بہترین سے نیچے لے آتا ہے کہ زیادہ اچھا کام نہ کرو، بس تھوڑا تھوڑا کیا کرو. اگر انسان زیادہ اچھے کام کرنے لگے تو اس کے ہاتھ سے تو سب نکل جائے. نیک کام کر کے بھی بعض اوقات ہم اسی کے ہاتھ میں رہتے ہیں. جب ہماری نیت کسی اچھے کام میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، لوگوں کی خوشنودی ہو جاتی ہے. اسی لیے اس چیز کو بھی شرک قرار دیا گیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جس نے شرک کر لیا وہ تو بہت دور نکل گیا گمراہی میں، بہت زیادہ بھٹک گیا، بہت دور چلا گیا. اور جب کوئی کسی رستے پر بہت دور چلا جائے، یعنی اپنا اصل ایڈریس چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گیا اور بہت دور چلا گیا، تو پھر انسان عموماً کیا سوچتا ہے؟ چلو اب ادھر ہی گھر بنا لیتے ہیں، اب وہ اصل منزل تو گئی، چلو اب یہی ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کیلے کے چھلکے پر پھسل کر انسان ادھر ہی لیٹ جائے. ان يدعون من دونه الا اناسا. اب عربوں کے شرک کی ایک قسم بتائی گئی. نہیں وہ پکارتے، یعنی شرک میں کیا آتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا. نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا، من دونہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا. الا اناسا، مگر دیویوں کو. دیویاں، دیو کی مونس نہیں، دیوتا کی ہے. ایک دیو ہوتا ہے نا اور ایک دیوتا ہوتا ہے، ٹھیک. تو دیویوں کو پکارتے ہیں. دیویوں سے مراد کون ہے یہاں؟ لات، عزا، منات، نائلہ، اساف. یہ نام ہے ان کی دیویوں کے. یہ کون تھے دیویاں ان کی؟ کہتے ہیں کہ دراصل وہ فرشتوں کو پوجتے تھے، اور فرشتوں کو وہ عورتیں سمجھتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے. وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مگر سرکش شیطان کو. یعنی اصل میں تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ یہاں کسی کو پکارنا کس لیے؟ مدد کے لیے. اچھا آپ کہیں گے اوہ پھر تو میں ہر روز کسی نہ کسی کو پکارتی ہوں، ادھر آؤ میرا یہ کام کر دو، یہ مجھے بتاؤ. دن میں آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، بائی نیم پکار رہے ہوتے ہیں، او فلاں ادھر آؤ. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یا کسی سے مدد لینا شرک ہو گیا کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد لے لی؟ آپ کو چاہیے تھا گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ تعالیٰ میں تو صرف آپ کو پکارتی ہوں، لہٰذا آپ بندوبست کر دیں کہیں سے. نہیں، یہ شرک نہیں ہوتا. اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں. اسباب کا، مادی اسباب کا اختیار کرنا شرک نہیں. مادی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ انسان مادی چیز ہے. کسی انسان کو کہنا ادھر آؤ، یہ نیچے چیز گر گئی اٹھا دو مجھ کو، یہ شرک نہیں ہے. آپ نے پکارا ایک کو اور اس سے مدد طلب کی، اس نے آپ کی مدد کر دی. تو پھر کون سا پکارنا شرک ہوا؟ اور پکارنے میں کیا پکارنا شرک ہے؟ وہ پکارنا جو غائبانہ طور پر ہو، اسباب کے بغیر ہو، غیبی ذرائع سے. مثلا آپ میں سے کوئی یہ کہے، جیسے میں اسلام آباد گئی تھی تو آپ میں سے کوئی آ کے یہ کہے کہ
آج رات میں نے میڈم کو پکارا اور وہ غائبانہ طریقے سے آئیں اور انہوں نے مجھے اگلا سبق پڑھا دیا، جو کہ میرا وجود وہاں تھا. اب یہی شرک ہے کہ ایک شخص کا وجود کہیں ہے اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے پاس اور ہماری مدد کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ غائبانہ طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں، مثلا کسی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کی اتنی قوت ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے بھی مدد کر لیتے ہیں. انسان تو اسباب میں بندھا ہوا ہے نا، اگر یہاں سیڑھی نہ ہو تو اوپر چڑھنا مشکل ہے. انسان اسباب میں بندھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی سبب کے بغیر وہ کام کر لیتا ہے تو یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. مثلا مجھے نیچے سے اوپر آنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لینا پڑا، میں سیڑھی پر چڑھ کر آئی. اب اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ مشہور کر دے کہ نہیں وہ سیڑھی کے بغیر نیچے سے اوپر آ گئی، کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان کے اندر بڑی روحانی طاقت ہے، ان کو سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی آ جاتی ہیں. ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی گھر سے یہاں نمودار ہو جاتی ہیں. ان کو بھوک بھی نہیں لگتی، وہ کبھی روئی بھی نہیں. تو وہ تمام صفات جو انسان میں ہوتی ہیں، وہ ساری کمزوریاں جو انسان میں ہوتی ہیں، کسی انسان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ نہیں اس میں تو یہ کمزوری ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ ہے نہیں چیز. جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا. کتنی مشہور ہے یہ بات، بھئی کیوں نہیں تھا؟ اس سے کسی کی شان میں کیا اضافہ ہوتا ہے سایہ ہو یا نہ ہو؟ پھر اسی طرح تو گویا اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لینا، کسی کو کہیں کہ آپ مجھے لکھ دیں تو اس نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا. آپ کوئی کہے کہ نہیں وہ قلم کے بغیر لکھ لیتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس میں شرک ہونے لگتا ہے. کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ وہ اس کو کسی سہارے، کسی سبب، کسی مدد اور کسی ذریعے، طریقے، وسیلے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کسی چیز کے ہاتھوں مجبور ہو کہ وہ اس کے سہارے کے ساتھ کام کرے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہیں کہتی کچھ بھی، آپ نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ ہم کو خود نہیں فتوے دینے چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. اس لیے بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں بھیجے جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو شرک نہ کریں گے. کسی شخص کے مشرک ہونے کی یا شرک پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب یہ علامتیں دوسروں میں خدا کے لیے نہ ڈھونڈے، اپنے اندر ڈھونڈے. یہ ٹیسٹ ایک دے رہی ہوں اور یہ ٹیسٹ بھی قرآن ہی سے ہے. کیا علامت ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تنگی محسوس کرتے کہ بس صرف اللہ کی بات کریں، کسی بزرگ کی کرامت نہیں بولی جا رہی، کسی کے معجزے کا ذکر نہیں، کسی اور کی طاقت نہیں، بس صرف اللہ ہی کی طاقت بتاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے دل پہ جھانکے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ نا کہ ہم کس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور کس کے ذکر پر خوشی نہیں ہوتی. یہ کسی اور کو نہیں پتا چل سکتا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی قوت، طاقت، قدرت، بڑائی، علم، کسی بھی ایسی صفت کا ذکر ہوتا ہے جو ہم کہیں کہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، تو ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ صرف اللہ کر سکتے، وہ فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں، وہ نبی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی. تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. ایک اور جگہ پر ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے، جن کو مشرک کہا گیا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو الہ مانتے تھے. ان کا شکوہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ناراضگی کیا تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس نے تو سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، سب کو ختم کر کے بس ایک ہی خدا بتاتا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مشرکین کو بھی جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کسی سے مدد نہ مانگو کہ وہ غائبانہ طور پہ تمہاری مدد کرے گا، کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. ہم تو ان کو کس لیے چاہتے ہیں، ان سے مدد کس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس. ہم تو ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بزرگوں سے، بزرگان دین سے، نیک لوگوں سے صرف عقیدت رکھنا، اور ایک یہ کہ عقیدت پلس اطاعت اللہ کی کرنا، یعنی ان سے محبت رکھنا لیکن ان کی نیکیوں کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کرنا. یہ دوسری چیز تو جائز ہے، لیکن محض عقیدت اس لیے رکھنا کہ یہ ہماری سفارش کریں تو یہ درست نہ ہوگا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا وہؤلاء شفعاء. یہ الگ الگ آیتیں ہیں، دوسری سورۃ یونس کی، پہلی سورۃ زمر کی تھی. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین مکہ بے جان بتوں کی پوجا کرتے، ان کے نام پہ قربانی کرتے، ان کے آگے سجدہ کرتے. خانہ کعبہ میں جب طواف ہوتا تو اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے. تو اس پر ان کی سخت مذمت کی گئی کہ جب اللہ کا گھر ہے تو باقی سب کو نکال دو، آگے سے ہر چیز کو ہٹا دو. اسی لیے تصویر کی ممانعت ہے کہ جہاں وہ ہو وہاں سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہیں سے پھر شرک آیا. یہ جو بہت زیادہ اس پہ سختی بعض اوقات ملتی ہے نا، کہ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیوں اتنا، تصویر کیا کہتی ہے، ہمارے پیاروں ہی کی تو ہیں جو گھر میں لٹک رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے وہاں؟ کیونکہ یہ عمل ملتا جلتا ہے نا مشرکین کے عمل سے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پھر اسی شرک کی طرف امت چل پڑے. اور وہ بے جان بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور ہماری امت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فوت شدہ بزرگان کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، ان کے مزاروں پہ جا کے خاص طور پر ذبح کیا جاتا ہے، یا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یا ان کے نام پر مال دیا جاتا ہے، یا بھینسوں کا دودھ جمع کر کے پتہ نہیں کون سی کچھ کیا جاتا ہے، کھیر پکائی جاتی ہے اور کھائی جاتی. بہت سے طریقے ہیں. اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے. بھی کس لیے خوش کرنا ہے ان کو؟ خوش تو اللہ کو کرو کسی بھی نیکی کے کرنے. اگر آپ کوئی کام مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میڈم خوش ہو جائیں، تو یہ نماز کوئی نماز ہے کہ جو آپ مجھے خوش کرنے کو پڑھ رہے ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں اس بارے میں جو عبادت اللہ کی اس پر میری خوشی دیکھی جائے؟ یہ تو ظلم ہے نا، ظلم. جب عبادت اللہ کی تو خوشی بھی اللہ ہی کی، کسی انسان کی نہیں. تو کسی کے ڈر سے نماز پڑھ لے انسان، یا کسی کی خاطر، کسی کی شرم و شرمی کہ یہ کیا کہے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں. نہیں پڑھتے تو صرف کسی کی خاطر نہ پڑھیں کہ اللہ کی شرم تو ہم کو نہ ہو مگر بندوں کی شرم ہو ہم کو. یہی شرک ہے نا پھر، کہ بندوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اللہ کی نسبت. نصارہ ہوں، یہود ہوں، یا مشرکین مکہ ہوں، ان سب کی اصل بنیادی خرابی کیا تھی کہ شرک کرتے تھے. اور اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ. کیونکہ حضرت معاذ بن جبل جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے جو ان کو نصیحتیں کی تھی وہ کیا تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کو کس طرف بلاؤ؟ اللہ کی طرف بلاؤ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اور چیزیں. تو پہلا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی محبت محسوس کرانا، اللہ کا خوف پیدا کرنا.
اللہ کا احساس پیدا کر دینا، یہ تبلیغ کا سب سے پہلا نقطہ ہے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو نمازیں سکھاتے رہے اور کام سکھاتے رہے اور دل میں وہ شرک کرتے رہے تو نمازیں بھی ضائع ان کی اور باقی چیزیں بھی ضائع. پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ کی صفات میں شرک کیا جاتا ہے. صفات میں مثلا اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ فلاں نجومی صاحب بھی غیب جانتے ہیں. یہ آیت ہے سورۃ جن کی جس میں آتا ہے عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتے. غیب کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے. پارشلی جزوی طور پر وہ جب جس کو چاہتا ہے وحی کے ذریعے دیتا ہے. ڈائریکٹ کوئی اپنے کمال سے غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا. الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے. بعض اوقات عام انسانوں پر بھی الہام ہو جاتا ہے. مثلا آپ کا کوئی خدا نخواستہ رشتہ دار فوت ہوا اور آپ کہیں دور دوسرے ملک میں بیٹھے تو آپ کے دل میں یکایک خیال آ جاتا ہے اور آپ فون کر کے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا. اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر کوئی قابلیت یا کمال ہے یا کوئی بھی شخص اس کو اپنے طرف لے جائے کہ یہ میرے کریڈٹ ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے الہام کر دیا آپ کے دل پر. بعض اوقات خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا اور صبح کے وقت وہی چیز دیکھتے ہیں آپ. یہ بھی ایک طرح سے الہام ہے، سچا خواب. یہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا اپنا ذاتی کمال نہیں کہ خود سے آپ کو کوئی طاقت مل گئی. آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے اس کا. اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے کسی انسان کی، مثلا حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے؟ بے موسم کے پھل ہوتے تھے. اب یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا کوئی، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں یہ کرتی تھی. یہ کیا تھا؟ دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی. تو اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ مثلا اس کے عالم الغیب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے کہ اللہ کو علم غیب ہے اور کسی انسان کو بھی بغیر کسی واسطے یا ذریعے کے علم غیب ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ فلاں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. کئی نعتوں میں آپ نے شعر پڑھے ہوں گے نا، وہ سب جانتے ہیں، وہ دل کی جانتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی. تو یہ پھر شرکیہ نعتیں ہو جاتی ہیں کہ یہ سمجھنا کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے انسان دوسرے کی علم کو یا دوسرے کے دل کے حال کو جان لے. بعض لوگ چہرے پڑھتے ہیں، بعض لوگ مختلف طریقوں سے شخصیت کو پہچانتے ہیں. وہ شرک میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ وہ ایک اندازہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا جو میں نے کہا وہی درست ہے. وہ ایک اندازہ ہے کہ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کا غم پہچان جائیں یا کسی کی شکل دیکھ کر اس کا غصہ پہچان جائیں. تو یہ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے نا، اس عقل کے ذریعے آپ دوسرے کی حقیقت معلوم کر رہے ہیں. تو یہ بے سبب نہیں ہے، بلا سبب نہیں، سبب کے ساتھ ہے، ذریعے کے ساتھ ہے. تو جو چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ غیب نہیں ہوتی، یا غیب کا علم نہیں ہوتا. سبب کون کون سے؟ مثلا کسی مشین کے ذریعے، مثلا الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ چلا رہے لڑکی ہے کہ لڑکا، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشین کے بغیر آپ بھلا بتائیں یا اس سے پہلے بتائیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کئی لوگ ویسے قیافے لگاتے رہتے ہیں، وہ لگانے والے بھی ایسے لگاتے، سننے والے بھی ایسے سنتے ہیں. صحیح ہو جائے تو دیکھا کتنی سچی ہوگی اس کی بات، اور نہ ہو تو وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے. فضول باتیں کرنا اس کی عادت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مثلا وہ رازق ہے تو کسی اور کو اپنا رازق سمجھ لینا کہ فلاں انسان مجھے رزق دیتا ہے. نہیں، اللہ ہی دیتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ میری زمینیں میرے رزق کا سبب ہے. آباد علاقے اجڑ جاتے ہیں جب پانی نہیں برستا، زمین پانی نہیں نکالتی، انسان ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. ایتھوپیا میں جو کچھ ہوا یہ کیوں ہو گیا؟ اگر آپ رزق دیتے تھے تو کدھر سو گئے آپ؟ چل کے دیتے نا سب کو، ان کو مرنے نہ دیتے آپ، لیکن آپ نہیں بچا سکے. تو جب تک اللہ نے دیا وہ خوشحال ہوئے، زندہ رہے، سب کچھ ہوا. اس نے پانی روک دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر وہ تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں لے جائے تو بہتا پانی کون لائے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا.
اس کے علم میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت رازقیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت خالقیت میں کوئی شریک نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے شوہر اور بیوی کوئی بچہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں لیکن اولاد نہیں. بعض اوقات علاج کے باوجود نہیں. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ صحت وہ مجھ کو دیتا ہے، نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا، شافی وہی ہے. آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صحت دیتا ہے، ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، وہ دوا دیتا ہے، صحت نہیں دیتا. وہ سبب استعمال کر رہا ہے، صحت اللہ دیتا ہے. اگر ڈاکٹر صحت دیتے تو دنیا میں کوئی نہ مرتا. کیوں وینٹیلیٹرز پر بھی لوگ مر جاتے ہیں؟ کیوں؟ ساری جدید سہولتیں ہونے کے باوجود پھر ہم کوستے رہتے ہیں ڈائگنوسس صحیح نہیں تھا، ان کی یہ مسئلہ تھا، انہوں نے یہ نہیں یہ کرنا تھا. وہ سب باتیں رہ جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے غیبی طریقے سے، کہ آپ مشکل میں تھے اور یکایک کوئی غیبی طریقے سے کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے اور انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت خیال پایا جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آئے، لیکن آپ اس کو کوئی خاص انسان بنا لیں، نہیں وہ فلاں تھا، یہ غلط ہوگا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے، یکایک ایک بزرگ نظر آیا ہم کو. سنی یہ بات کبھی؟ میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے، دیکھا نہیں کبھی آج تک، لیکن سنا بہت دفعہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوگا. اللہ نے غیبی مدد بھیجی، وہ انسان خود نہیں آیا. اور ہو سکتا فرشتہ ہو جو انسان کی شکل میں، جیسے جنگ احد میں بدر میں فرشتے اترے تھے. لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی شخص خود سے ایسا کر لیتا ہے، خود پہنچ جاتا ہے فلاں اور فلاں کی مدد کے لیے، تو یہ شرک ہو جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ ان کو ہلاکت سے بچا لے؟ جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب اس شعر کو کیا بولیں گے آپ؟ شرک بولیں گے. یہ اس آیت کے صریحاً خلاف ہے. آیت ہے سورۃ المائدہ 17 آیت کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک ہو کہ وہ کسی کو ہلاکت سے بچا لے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. پھر یہ سمجھنا کہ کسی انسان کے پاس ہے خزانے زمین آسمان کے، یہ بھی شرک ہے. کیسے؟ مثلا ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے ابدال اور قطب اور پتہ نہیں کس کس کا، کہ زمین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ایک خیالی تقسیم ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں، بالکل خیالی باتیں ہیں یہ، کہ زمین پہ معلوم نہیں سب سے بڑے ابدال ہیں یا اس کے بعد پھر قطب ہے. مجھے چونکہ میں صحیح علم نہیں رکھتی، لیکن یہ نام دو بہت سنے اور بعض لوگوں نے مجھے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن میرے پلے میں کچھ نہیں پڑا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اتنی سائنس ترقی کر گئی اور ابھی تک کوئی ساری زمین کا انتظام نہیں سنبھال سکا، لوگوں کو قحط سے نہیں بچا سکا. یہ کہاں سے، یہ کدھر ہوتے ہیں اور کون ہے یہ قطب ابدال؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، اگر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا تو آپ میری اصلاح کر دیجیے. کانسیپٹ یہ ہے کہ زمین کو جیسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کا مالک ایک ہے، دوسرے کا مالک کوئی اور ہے. جو کچھ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے ان قطب یا ابدال کی وجہ سے ملتا ہے، اور وہی سب کو تقسیم کرتے ہیں. وہ روزی تقسیم کرتے ہیں، وہ مارتے جلاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کرتے. سب چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی. اور پھر اس کے علاوہ اس سے چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں، ان کی تعدادیں بھی گنوائی ہوئی ہیں کہ اتنے اتنے ہیں. یہ کہیں ایک کتاب تھی میرے پاس، اس وقت یہاں نہیں ہے، اس میں یہ سب لمبی چوڑی کہانی میں نے پڑھی تھی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں سے انفارمیشن ملی، اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ اس کا سورس جاننا چاہتے ہیں، کس کی خبر، کس اخبار میں آئی، چاہے جھوٹی ہے چاہے سچی ہے، لیکن پوچھتے ہیں نا کون سی اخبار میں تھی.
BBC کی تھی, CNN کی تھی, کس نے کہی؟ اور اخبار والے پھر آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ APP کی تھی یا کیا سورس تھا ان کا. تو ہر خبر کی کوئی سورس تو ہوتی ہے, سورس کے بغیر کیسے بات مان لی جائے؟ تو اس کا سورس کیا ہے کہ واقعی زمین تقسیم ہوئی بھی ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں, مختلف زندہ یا فوت شدہ انسانوں کے ہاتھ میں, اور رزق کے مالک اور معلوم نہیں کس کس چیز کے مالک وہ ہیں. قرآن میں ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ غیب کی خبر کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم یہ سمجھے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے, تو قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا, سورۃ الانعام آیت نمبر 50, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سورۃ یونس آیت 49, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کتب ابدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, تو ایسی صورت